بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے تمام دوستوں کو دا اسلامک روز چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ میرے جن بھائیوں نے یا میرے پیارے دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے وہ بھائی اور دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنے نیک خیالات کا اظہار بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمارا عنوان ہے کہ جب ہمارے معدے میں جلن ہوتی ہے، عام نارملی جلن، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بہت سارے دوستوں نے اس چیز کا شکوہ کیا ہے کہ ہمارے معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، تو برائے مہربانی اس کا کوئی طریقہ بتایا جائے۔ تو اس لیے ہم نے دوستوں سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ معدے کی جلن کے بارے میں تمام دوستوں کو بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ طریقے تو سارے ہی بتا دیتے ہیں، یہ معدے میں جلن ہے، یہ معدے میں تذابیت ہے، پیٹ میں درد ہے، تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوستو، نارملی معدے کی جلن میں کچھ 2-3 پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی مسئلے ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انتڑیوں پر زخم آ جاتے ہیں۔ ایک ویسے ہی انسان کے معدے میں جلن رہتی ہے، کبھی ہٹ گئی، کبھی ہو گئی، کبھی ہٹ گئی، کبھی ہو گئی۔ یہ بھی خیر اتنی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہوگی تو پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو پراپر اپنی غذا کے بارے میں دھیان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی غذا کا خیال رکھنا پڑے گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ پراپر ٹھیک نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں تو آپ کو صرف 1 ماہ ہی بہت ہے، آپ کے معدے کی جلن اس سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے چکنائی والی چیزیں چھوڑ دینی ہیں۔ زیادہ چکنائی کا استعمال نہ کریں، اگر کریں بھی تو گھر میں لائے ہوئے گھی یا آئل کو استعمال کریں۔ دوسرا، آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اس وقت جتنی دیر آپ کو اس پرابلم کا سامنا ہے۔ آپ نے مٹن، بیف، مرغا، مچھلی اس سے گریز کرنا ہے، صرف اتنی دیر جتنی دیر آپ کے معدے میں جلن کا جو حل وہ نہیں نکلتا۔ اور اس کے بعد آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ پانی کا استعمال اس لیے نہیں کرتے، وہ جی ہمیں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس سے آپ کا پیشاب کم ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے جسم کو مصروف نہیں رکھیں گے، بیٹھے رہیں گے، ہر وقت بیٹھنا لیٹنا بیٹھنا لیٹنا، تب یہ آپ کو نقصان دے گا۔ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں۔ آپ کا ہلکا پھلکا جسم کا زور لگنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی غذا جو ہے وہ آپ کو ہضم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے پودینہ لے آنا ہے، پودینہ، دھنیا، انار دانہ اور سبز مرچ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 50 گرام پودینہ لینا ہے، دیسی پودینہ، اسپیشل دیسی، ایک دوسرا بھی ہوتا ہے وہ نہیں، دیسی پودینہ لینا ہے 50 گرام۔ اور 50 گرام آپ نے جو ہے وہ سبز دھنیا لینا ہے، تو کچھ 2 یا 3 حسب ذائقہ مرچیں جتنی آپ استعمال کرنی پسند کریں، سبز مرچیں لے لیں، اور نمک جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں۔ 20 گرام اس میں آپ انار دانہ ڈال لیں،
اور اس کو رگڑ لیں، خواہ آپ گرینڈر میں رگڑ لیں، اور ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنڈی ڈنڈا جس کو، اس میں بھی آپ رگڑ سکتے ہیں۔ اس کی جو وہ کہتے ہیں چٹنی وہ بنا لینی ہے آپ نے، اور اس کو آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے سالن کی نسبت۔ اپنی روٹی کے ساتھ جو سالن آپ کھاتے ہیں اس میں آپ نے زیادہ اس چٹنی کو استعمال کرنا ہے۔ تو سبزیوں کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ دوپہر کے ٹائم کوشش کریں کہ آپ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، اور سب سے مین بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی پینا ہی نہیں ہے۔ پانی کھانا کھانے کے بعد نہ پئیں، کھانا کھانے سے 5-10 منٹ پہلے 1-1.5 گلاس پانی آرام سے تسلی سے بیٹھ کے آپ اس کو پی لیں، اس لیے کہ وہ آپ کے نظام انہضام کو ٹھیک رکھتا ہے۔ اگر آپ بعد میں پانی پئیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گا۔ تو دوستو، اگر آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال پینے میں زیادہ کریں، اگر ہو سکے تو نارملی پانی کو بوائل کر لیں، ابال لیں، اس کو صاف کر کے ٹھنڈا کر کے، جتنا ٹھنڈا آپ، زیادہ ٹھنڈا بھی نقصان دہ ہے، نارملی ٹھنڈا اگر پئیں تو اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معدے کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ یہ 1 ماہ تک تقریباً آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معدے کی جلن جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کا ہماری بات سننے کا بہت شکریہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔